الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہو هو الغفور الرحیم صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور نبی مکرم رسول معظم رحمت للعالمین شفیع المذنبین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیب پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد یہ انتہائی مبارک موقع ہے اور کئی اعتبار سے بہت اہم ہے۔ دلوں کے اندر بڑی امنگیں اور تمنائیں ہیں اور اللہ رب العزت سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں۔ اللہ رب العزت ہر ایک کی تمنا اور خواہش کو پورا فرمائے اور اپنی رحمت سے اپنے بندوں کی حوائج اور ضروریات کو پورا فرمائے اور ہمارے اعمال اگرچہ انتہائی کوتاہ ہیں، ناقص ہیں، جو حق تھا وہ حق ادا نہیں ہوا، اللہ رب العزت ہماری کوتاہیوں سے صرف نظر کرتے ہوئے اپنی رحمت سے قبول و منظور فرمائے۔ ایک طرف تو قرآن پاک کی قرأت کا دور اللہ کی رحمت سے مکمل ہوا ہے، یہ وہ عظیم نعمت اور عظیم عمل ہے جو ایک طرف اللہ رب العزت کو بہت پسندیدہ ہے، دوسری طرف بندے کے لیے
عظیم نیکیوں کے مجموعے کا سبب بننے والا ہے۔ جس کے ایک حرف پر 10 نیکیاں، اور حرف بھی ایسے نہیں جیسے ہم تصور کرتے ہیں، بلکہ الف لام میم۔ آپ نے فرمایا 3 حرف ہیں، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ گویا کہ یہ 3 حرف 30 نیکیاں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ قرآن مجید شروع سے لے کے آخر تک کتنے حروف پر مشتمل ہے۔ پھر یہ عمل ہم نے ایسی حالت میں کیا ہے، ایسے مہینے میں کیا ہے، ایسی جگہ پر کیا ہے جو ساری کی ساری اپنے اعتبار سے بہت اونچا درجہ رکھتی ہیں۔ رمضان المبارک، جس کو اللہ رب العزت نے شہر قرآن کہا ہے، رمضان المبارک کا آخری عشرہ جس میں برکتیں ہی برکتیں اور رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، اور یہ مسجدیں ایسی نہیں کہ یہ ایک تعمیر کیا ہوا ایک گھر ہے، نہیں، دنیا میں اللہ کو سب سے زیادہ پسند اور جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے باغیچے قرار دیا ہے۔ پھر نماز کی حالت، قیام اللیل کی حالت جو اللہ کو بڑی پسند ہوتی ہے، یہ سارے اسباب ایسے ہیں، یا مرحبا یا مرحبا یا مرحبا، یہ سارے اسباب اور وسائل ایسے ہیں جو ہر ایک سے مل کر ان کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ اللہ کے گھر میں اکٹھے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت ان کے اوپر اپنی سکینت کی برکھا برساتا ہے، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ان کو اپنی رحمت کی چادر سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے ان کے پروٹوکول میں زمین سے لے کر آسمان تک کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کا تذکرہ آسمان کی دنیا میں فرشتوں میں کرتا ہے۔ یہ سارے امور جمع ہیں، اللہ رب العزت قبول فرما لے۔ اس سے سعادت والی، اس سے برکت والی، اس سے بڑھ کر عظمت والی کوئی اور مجلس ہو نہیں سکتی۔ پھر اختتام قرآن کا موقع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ القرآن فلیسأل اللہ بہ، قرآن پڑھو، اللہ قرآن پڑھنے کی توفیق دے سب کو، اور قرآن پڑھ کے رب سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ یہ ایک ایسی رحمت والی امید ہے کہ اس موقع پر تم رب سے مانگو گے، رب تعالیٰ کبھی تمہیں خالی نہیں موڑے گا۔ ہم سب اپنی اپنی ضرورتیں، اپنی اپنی حاجتیں، اپنی اپنی تمنائیں، جس طرح دعا سے پہلے حضرت قاری صاحب بھی فرما رہے تھے، بہت سارے دوستوں نے کہا، کوئی شبہ نہیں کہ یہ تمنائیں ساری اللہ ہی پوری کرنے والا ہے اور اللہ ہی سے مانگی جا سکتی، لیکن یہ دنیا میں جو ہمارے احوال ہوتے ہیں، جس میں پریشانیاں بھی آتی ہیں، کبھی مالی پریشانی، کبھی اولاد کی پریشانی، کبھی دشمن کا خطرہ، طرح طرح کے حالات آتے ہیں۔ بھائیو، یہ حالتیں اتفاقی نہیں ہوتی، یہ حوادث زمانہ نہیں ہیں، اتفاقات نہیں ہیں، بلکہ یہ دنیا کا نظام اللہ رب العزت کے محکم نظام کے تحت چل رہا ہے۔ ان پر بھی کبھی غور کرو کہ اگر یہ کیفیتیں ہیں،
رب تو اپنے بندوں سے انتہائی مہربان ہے. پھر یہ کیفیتیں جو ہمارے اندر یا ہمیں اختیار کرنی پڑتی ہیں یا ہماری کیفیتیں ہوتی ہیں، یہ اللہ رب العزت تو اپنے بندوں سے بڑا مہربان ہے، پھر یہ کیوں ہوتی ہیں؟ یہ مصائب، یہ ابتلا، یہ پریشانیاں، یہ کرب اور یہ مصیبتیں دنیا میں آتی ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کا فلسفہ بیان کر دیا ہے اور اس کی حقیقت بیان کر دی ہے. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اے میرے بندو، دنیا میں اگر تم پر مصیبتیں آتی ہیں تو اپنا بھی جائزہ لو کہ تم کیا کرتے ہو، تمہارے اعمال کیسے ہیں، تمہارے رویے کیسے ہیں. یہ مصائب جو تمہیں اپنی لپیٹ میں لیتے ہیں، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور بہت سے زیادہ غلطیوں سے تو اللہ رب العزت ویسے ہی درگزر فرما دیتے ہیں. ان کا مواخذہ دنیا میں نہیں ہوتا، ان کی پکڑ دنیا میں نہیں آتی. اللہ رب العزت مہلت دے دیتے ہیں، اور یہ بھی اس کی رحمت ہوتی ہے کہ یہ اس طرح کی جو حالات آتے ہیں، بندہ ان حالات سے دوچار ہوتا ہے، یہ بھی اس لیے ہوتا ہے تاکہ یہ بندہ میری طرف دوبارہ لپکائے اور میرے ساتھ اپنا تعلق دوبارہ جوڑ لے. قرآن مجید نے دیگر قوموں کا حالات بیان کیے ہیں کہ ہم نے ان کو پکڑا لعلہم یتضرعون، اس لیے پکڑا تاکہ وہ میرے سامنے گڑ گڑائیں، عاجزی کریں. لیکن انہوں نے عاجزی کی بجائے جب تکبر کی راہ لی تو پھر میں نے دنیا سے ان کا نام و نشان ہی مٹا دیا. جب یہ مصائب کے پیچھے یہ ہماری ہی بدعمالیاں ہیں تو ان سے نجات پانے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اللہ سے سچی توبہ کرنا، اللہ سے استغفار کرنا. یہ ایسی نعمت ہے، صرف یہ سچے دل سے یہ ایک کام کر لو، سارے احوال درست ہو جائیں گے، سارے کام سنور جائیں گے. اس موقع پر جیسے ہمیں اللہ سے امیدیں ہیں، یقیناً اللہ ہی سے امیدیں رکھنی چاہیے، اللہ ہی امیدوں کو پورا کرنے والا ہے. ساتھ بہت کثرت سے اپنے گناہوں کی معافی کی طرف بھی توجہ دیں کہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یہ وہ اعزاز ہے، یہ وہ انعام ہے. اگر کوئی آدمی سچے دل سے توبہ کر لے اور اس کی توبہ اور استغفار قبول ہو جائے، اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے. اور اس سے بڑا جس کو اللہ رب العزت معافی عطا فرما دے، دنیا میں اور آخرت میں کوئی بڑا اعزاز نہیں. یہ سب سے اونچا وہ مقام ہے جو بندے کو اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. جب یہ تکلیفیں اور مصیبتیں نافرمانیوں کی وجہ سے ہیں اور نافرمانیوں کو ختم کرنا توبہ استغفار سے ہوتا ہے، تو جب وہ اسباب ختم ہو جائیں گے آگے احوال خود بخود بہتر ہو جائیں گے. اس لیے قرآن مجید نے ایک جگہ پر نہیں کئی جگہ پر وعدہ فرمایا ہے. انبیاء کرام ایسے پریشان لوگوں کو بتلاتے رہے ہیں کہ اپنی یہ پریشانیاں، رزق کی تنگی، اولاد کی کمی، دشمنوں کا خوف اور طرح کی مصائب ہیں. آؤ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. آؤ، کوئی کہتا ہے قحط بڑا ہے، فصلیں
پھل نہیں دے رہی، باغ ثمرآور نہیں ہو رہے، اولادیں نہیں، اولاد کی کمی ہے، پیغمبر علیہ السلام ایک ہی بات کہتے ہیں، آؤ اللہ سے استغفار کرو، اللہ رب العزت ساری نعمتیں دے دے گا۔ جیسے یہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بہترین ذریعہ ہے، اسی طرح نیکیوں کا مجموعہ اور ذخیرہ جمع کرنے کے لیے بھی یہ عمل بہت بڑا ہے۔ اپنے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے یہ بخشش کی دعا کرنا، یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ نیکیوں کا اتنا مجموعہ نصیب ہو جاتا ہے، اتنی ساری نیکیاں مل جاتی ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ تصور کرو اس وقت دنیا میں کتنے مسلمان ہیں، کتنے ایمان والے ہیں۔ ایک ہمارے ملک کے اندر، پھر پوری دنیا کے اندر حدیث میں آتا ہے جب کوئی مومن اپنے لیے، ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے، جتنے کائنات کے اندر ایمان والے ہوتے ہیں اتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ گناہ معاف ہو جائیں، اتنی نیکیوں کا بیلنس بڑھ جائے، اتنی نیکیاں بڑھ جائیں، یقیناً اللہ رب العزت کی رحمت نہیں، احوال سنوریں گے یا نہیں، پریشانیاں دور ہوں گی یا نہیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی کہتا ہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہ ایمان والوں کو بخش، مردوں کو بخش، عورتوں کو بخش، اللہ رب العزت ہر مومن، ہر مرد اور ہر عورت کے بدلے جتنے ہوتے ہیں اتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھوا دیتے ہیں۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید نیکیاں کرنی بڑی مشکل ہے، لیکن یہ نیکی اس وقت تک ملتی نہیں جب تک انسان کی نیت نہ ہو۔ اس لیے آؤ ذرا اپنے ذہنوں کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے یہ اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے اگر ان کو اپنا لیں تو کس طرح ہماری قسمت سنورنے کے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ عمل ہے جو عمل اللہ رب العزت جب استغفار کرنے والوں کو جب عطا فرماتے ہیں تو اللہ نے اپنے معزز فرشتوں کی یہ صفت بیان کی ہے کہ جو میرے عرش کے حاملین ہیں، یستغفرون للذین آمنوا، ایمان والوں کے حق میں وہ بھی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین ہیں۔ بعد از خدا قصہ توئی قصہ مختصر، لیکن قیامت کا دن ہے، انبیاء کرام موجود ہیں، پوری کائنات اور پوری امتیں ان نبیوں کے پاس جاتی ہیں کہ آؤ سفارش کرو۔ ہر نبی یہ کہتا ہے لست ہونا کا، اس سفارش کرنے کا میں اہل نہیں۔ چلتے چلتے بات آتی ہے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی صفات بھی بڑی، آپ کا مقام بھی بڑا، لیکن ذکر کیا ہوتا ہے؟ وَلَكِنْ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم عَبْدًا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ۔ انبیاء کہتے ہیں آؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ وہ کون شخصیت ہیں؟ وہ رحمت للعالمین بھی، وہ خاتم النبیین بھی، وہ امام الانبیاء والمرسلین بھی، لیکن جس وصف کا ذکر کیا جاتا ہے وہ ایسا بندہ ہے غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، اللہ رب العزت نے انہیں گناہوں سے پاک کیا ہوا ہے، نہ ان کے پہلے گناہ نہ پچھلے گناہ، اللہ رب العزت نے ان کی بخشش کی ہوئی ہے۔ آؤ ان کے پاس آؤ، اور وہ سفارش کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ جب دنیا اکٹھی ہو کر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گی تو آپ سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف اور آپ کی شان کے کتنے اسباب ہیں، کتنی نعمتیں ہیں، بڑھ سے بڑھ کر ہیں، لیکن وہاں اس موقع پر ذکر کیا جاتا ہے یہ ایسے بندے ہیں اللہ رب العزت نے ان کو گناہوں سے پاک کیا ہوا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، گناہوں کی بخشش یہ ایسا اکثیر عمل ہے، اگر اس کی طرف توجہ ہو جائے تو ایک ہی چیز میں ساری چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے بعد اللہ سے استغفار کرتے، اللہ سے استغفار کرتے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تو ایک ایک مجلس میں 100 بار 70 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کا کلمہ بولتے ہیں۔ یہ استغفار کی نعمت ایسی ہے، یہ استغفار کرنے والا عاجزی بھی اس کے اندر آئے گی، تکبر بھی دل سے نکلے گا اور تواضع بھی آئے گی۔ ابدیت کا جب یہ رنگ غالب آتا ہے، اللہ رب العزت کی رحمت اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اس لیے اس موقع پر قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، جیسے بھی ہو، کتنی بھی کوتاہیاں کیوں نہیں، کتنی بھی اعمال کے اندر نقص کیوں نہیں، اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اے بندو جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، آؤ سچے دل سے میرے پاس۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ رب العزت سارے گناہ معاف کر دے گا، سچے دل سے توبہ کر لو۔ تو ایسے موقع پر یہ استغفار کی طرف اللہ سے معافی طلب کرنے کی درخواست کرنا اور یہ پوری توجہ دینا، یہ بڑا ضروری اور اہم ہے، اپنے لیے بھی اوروں کے لیے بھی، اپنے لیے بھی دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی۔ جب یہ جذبات معافی کے، استغفار کے ابھرتے ہیں تو پھر بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں کا جو ایک تسلسل ہے وہ سامنے رکھیں اور دیکھو کس قدر عاجزی، رب اغفر لی ذنبی کلہ دکہ جلہ سرہ وعلانیتہ واولہ وآخرہ، اللہ میرے گناہ معاف فرما دے، چھوٹے گناہ معاف فرما دے، بڑے گناہ معاف فرما دے، ظاہر گناہ معاف فرما دے، چھپے ہوئے گناہ معاف فرما دے، اللہ میرے پہلے گناہ معاف فرما دے، میرے آخری گناہ معاف فرما دے۔ ہم اس وقت اپنا مفہوم وسیع کرتے ہوئے اپنی اعمال کی کتاب بھی اپنے سامنے رکھیں اور اپنے اعمال کی کتاب کو سامنے رکھتے ہوئے مالک الملک کی رحمت اور اس کی وعدے وہ اپنے سامنے رکھ کر سچے دل سے اللہ رب العزت سے توبہ کرے، گناہوں کے ترک کرنے کی یہ اللہ سے عہد اور عہد کرے کہ اللہ آئندہ ہم تیری نافرمانی نہیں کریں گے، جو ہو چکا ہے اللہ سچے دل سے معاف فرما دے۔ یہ معافی ایسا عمل ہے جب انسان یہ اللہ کے سامنے اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو خیر کثیر عطا فرماتے ہیں، دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے، آخرت بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ اسی بات پر ہی میں اکتفا کرتے ہوئے اس موقع پر یہ عرض کروں گا کہ اس موقع پر کثرت سے اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگیں۔ یہ وہ راہ ہے جس سے دنیا کی نعمتیں بھی ملیں گی، دنیا کی پریشانیاں بھی دور ہوں گی اور اللہ رب العزت اپنے دربار میں بھی کامیابی نصیب فرمائے گا۔ اور اللہ جب نوازتے ہیں تو اپنے بندوں کو یہ انعام دیتے ہیں کہ میں نے ان کو معاف کر دیا۔ اس موقع پر اللہ سے یہ معافی والا انعام حاصل کرنے کے لیے ہر ایک کو جستجو اور کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ موت کیسے اور دوسرے نمازوں میں مسجد کے اندر سگریٹ پینا کیسا استغفر اللہ استغفر اللہ۔ بعض باتیں بڑی دلخراش ہوتی ہیں لیکن کہنی پڑتی ہیں۔ اعتکاف کی حالت میں معتکف حضرات
مسجد میں اگر سگریٹ نوشی کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ میں تو اس تصور سے حیران ہوا۔ میرے بھائیوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، اور پھر یہ تو وہ جگہ ہیں جہاں انسان سے اگر پسینے کی بھی بو آتی ہو تو اس کو غسل کر کے آنا چاہیے، خوشبو لگا کے آنا چاہیے، تاکہ اللہ کے فرشتوں کو اذیت نہ ہو، ایمان والوں کو اذیت نہ ہو۔ وجہ یہ کہ اللہ کی معصیت اور نافرمانی کر کے ایسی چیز کا ارتکاب جو حرام، اس کا ارتکاب، اور وہ فعل بھی مسجد میں بیٹھ کے کیا جائے، اور عذر یہ کہ میں معتکف ہوں، ہرگز اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس بھائی کو یا جن سے بھی یہ بات ہے، اللہ رب العزت توفیق دے، اس گندی عادت سے ویسے ہی جان چھڑائے، لیکن سگریٹ نوشی اور پھر وہ مسجد میں، اور عذر یہ کہ میں معتکف ہوں، باہر جا نہیں سکتا۔ بڑی دلی تکلیف کی بات ہے۔ اس لیے یہ کوئی عذر نہیں کہ اس بہانے کو، اعتکاف کو عذر بنا کے وہ سگریٹ نوشی مسجد میں کرے، جی میں مجبور ہوں۔ اگر کوئی اتنا ہی مجبور ہو تو اس کو اعتکاف بیٹھنا ہی نہیں چاہیے، اس کو اعتکاف نہیں، اپنا ختم کر دینا چاہیے اعتکاف، اور وہ اپنے من مانی اگر کرنی ہی ہے، اللہ کے احکام کی پابندی نہیں، تو من مانی کے لیے اللہ کی بڑی زمین ہے وسیع، جیسے جی چاہے کرتا رہے، لیکن اللہ کے گھروں کے تقدس کو تو پامال نہ کیا جائے۔ جی روزہ کس لیے؟ نہیں، سگریٹ تو روزے کے بعد پیتا ہوگا نا، وہ سگریٹ تو روزہ افطار کر کے پیتا ہوگا نا، لیکن اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس سے بہت دلی کوفت ہوئی ہے مجھے۔ اگر ایسا آدمی ہے تو اس سے توبہ کرے۔